انسان بھی شب قدر، یہ تو میں پیدا تو نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے ایسے دل کا وجدان ہے کہ میرے رب نے پاکستان 27 رمضان کی رات بنایا، وہ رات یقیناً شب قدر ہوگی۔ ایک دیش دیا، ایک ٹکڑا دیا کہ چلو آؤ، تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں، آؤ آؤ، یا میرے دین کو زندہ کرو، ماؤں کو عزت دو، باپ کو وقار دو، بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو، قاضی عدل کرے گا، بادشاہ رحم دل ہوگا، راتوں کو اٹھ کے رعایا کی خبر لے گا، نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے، بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی، تاجر دیانتدار ہوگا، زمیندار رحم دل ہوگا، غریب خوددار ہوگا، بازار سچائی سے روشن ہوں گے، تجارتیں دیانت سے روشن ہوں گی، عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرا نہ ہوگا، ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا، امیر اور غریب میں محبت ہوگی، سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی، سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی، رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ ایک تصور دیا تھا، اس پر 6 لاکھ انسان قربان ہوئے، کوئی راوی میں بہہ گئے، کوئی ستلج میں بہہ گئے، کوئی چناب میں بہہ گئے، کوئی بیاس میں بہہ گئے، کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کئی درختوں پر لٹکا دیے گئے، کئی عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ہائے او میں اللہ رحمت علی کی قبر کو پر رحمت اتارے، جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان، پاک زمین، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی، ظلم سے پاک ہوگی، نافرمانی سے پاک ہوگی، سود سے پاک ہوگی، رشوت سے پاک ہوگی، جھوٹ سے پاک ہوگی، قتل و غارت سے پاک ہوگی، اور ڈاکے سے پاک ہوگی، نفرتوں سے پاک ہوگی، عداوتوں سے پاک ہوگی، فرقہ واریت سے پاک ہوگی، ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوگی، دھوکے خیانت سے پاک ہوگی، فراڈ سے پاک ہوگی، ایک پاک زمین ہوگی۔ لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ آنکھ کھلنے پر پتہ چلا کہ ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم، جھوٹ ہی جھوٹ، خیانت ہی خیانت، تجارت فراڈ بن گیا، عدالتیں ظلم کا اڈا بن گئی۔ میرے دیس کا وکیل قاتل کے لیے ایک مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، بے گناہ کو بدھوانے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا، میرے دیس کے جج کے قلم کی بولیاں لگ گئیں، میرے دیس کا تاجر کھوٹا ہو گیا، دغا باز ہو گیا، فراڈیا ہو گیا، سود خور ہو گیا، میرے دیس کا مالدار بخیل ہو گیا، میرے دیس کے غریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں، عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ارے میرے دوستو، میں کیا کیا اپنے دکھڑے سناؤں۔ میرے شہر تلمبا میں بازار حسن ہے، 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو 3 بازار حسن بنائے، ملتان کا روڈ پکا اور تلمبا۔ تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں سے 3 کلومیٹر میرا گاؤں ہے۔ چند سال پہلے میں ان طوائف بچیوں سے ملنا شروع کیا، ارے میرا جگر پھٹ گیا۔ کس قدر مظلوم ہے گھنگرو باندھ کے ناچنے والی، ارے کون عورت ہے جسم کے سودے کرے، کون سی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو بیچے گی۔ یہ مجھے معاف کرنا، میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں، میں دکھی ہو کے بول رہا ہوں، میں مقرر نہیں، میں فریاد۔ ایک آگ ہے جو میرے منہ سے نکل رہی ہے، الفاظ نہیں ہیں، میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ کے روپ میں آگے جا رہی ہے۔ میں معافی چاہوں گا اگر میں کوئی اونچ نیچ کر جاؤں،
میں کوئی سخت جملہ بول جاؤں میں معافی چاہوں گا، میں اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہوں، میں اپنے علاقے انہیں گھنگرو بجانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے، جو انہیں سخاوت نہ کی، ان غریب بچیوں کو پالنے کی بجائے، ان کی شادیاں کرنے کی بجائے انہیں گھنگرو بجا دیا، انہیں اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھایا، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آج پورے دیش جاؤ کسی ناچنے والی سے پوچھو، خوشی سے ناچ رہی ہو؟ کسی جسم بیچنے والی سے پوچھو، خوشی سے جسم بیچ رہی ہو؟ جاؤ پوچھو، ان سے پوچھو جو جسموں کے سودے کرتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی ہوس کے لیے غریبوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی ہوس کے لیے عزت غریب بیٹیوں کو گھنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں، ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھول چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ عاجز ہے، نہ غافل ہے، اور اس نے ایک دن بنایا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ بتا دو ان سب ظلم کرنے والوں کو رب دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کون چھپے گا؟ لا يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ کیا علم اللہ بتا رہا ہے، کیا ہیبت، طاقت، جلال، کبریائی، جبروت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعها، یاد رکھو تین کا چوتھا اللہ ہے، ولا خمسة إلا هو سادسها، پانچ کا چھٹا اللہ ہے، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معاهم، دو ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، پانچ ہو جاؤ، 10 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے۔ تیرے اندھیرے تجھے چھپا نہ سکیں گے، تیری تنہائیاں تجھے چھپا نہ سکیں گی، تیرے انڈر دا ٹیبل رشوت تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گی، تیرا فائلوں پر غلط سائن کر کے پلاٹ بنا لینا، قبضے کر لینا تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گا۔ بہت طاقتور، ان القوت للہ، قل ان الامر كله لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ جو نیند اونگ سے پاک ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ واپس آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، غلط راہوں سے واپس آؤ۔ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے، سستا سودا ہے۔ اللہ ملا، سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ ارے اللہ پر اپنا سب کچھ لگاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھے اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بھائیو بھائیو، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ قرآن کی صدا ہے، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ میرے نبی کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو، یہ میرے نبی کے صحابہ کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو، یہ میرے نبی کے گھر کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو پانے کے لیے ہر کربلا سے گزر جا، ہر آگ و خون کے سمندر سے گزر جا، پر اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو ناراض نہ کر۔ وہ ملا، سب کچھ ملا، وہ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، عورت کمزور، اوپر نوکرانی اور کمزور، باندی اور کمزور، زر خرید۔ فرعون کو پتا چل گیا کہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی، ایک ساتھ چلتی، تینوں حاضر۔ ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی،
تیل کھولنے لگا. جب کھولنے لگا تو اس نے کہا آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں. میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کم، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کم. میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. سبحان اللہ. عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں، اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں. اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو. کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، وہ ترائے جتیاں تروٹ جاندیاں نے کپڑے ٹھو ٹھو کے، اور خامند کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی. اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو.